بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو اس وقت بھی عالم تھا جب معلوم کا وجود نہ تھا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جن کے صدقے میں اس کائنات کا کاروبار جاری و ساری ہے۔ میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی کراچی اسٹوڈیوز قائم ٹی وی سے حاضر خدمت ہوں۔ سوئم امام حسین کے حوالے سے یہ آج کی نشست ہے۔ آج اسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید احسن رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ۔ اس حوالے سے کچھ سوالات ہمارے نشست میں ہم مولانا سے پوچھیں گے اور اس کے جوابات ہم ان سے لیں گے، اور تاکہ اس پہ جو مومنین اور جو لوگوں کی تشنگی ہے سوالوں میں اور جو معلومات وہ چاہتے ہیں اس کو ان کی تشنگی کو پر کیا جا سکے۔ قبلہ اس پہ پہلا سوال ہمارا کچھ یوں ہے کہ چونکہ روز عاشورہ گزر چکا، مصائب اہل بیت پہ اور خانوادہ امام حسین پہ گزر چکے، کربلا کی اس سے پہلے کہ ایک واقعہ کربلا کے حالات یعنی اس کے بعد جو پیش آئے اس پہ ذکر کہیں۔ ابتدا میں یہ بیان فرمائیں کہ امام حسین کا قیام کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس موضوع پر بولنے کے لیے۔ آپ کے ہی جملے سے بات کو شروع کرتا ہوں اور پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ مصائب روز عاشورہ کے بعد تمام ہوئے، تو یہ جملہ نامکمل ہے کہ مصائب روز عاشورہ پہ تمام ہوئے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مصائب کا آغاز ہی روز عاشور سے ہوا، اور ہم آگے چل کے اس پہ روشنی بھی ڈالیں گے، بات کریں گے کہ امام حسین کا سوئم 11 محرم، 12 محرم، 13 محرم، اور پھر جو کوفے کے حالات تھے، اور پھر اس کے بعد جو زندان کوفہ کے حالات تھے، اور پھر دربار کوفہ کے حالات تھے، اور پھر شام کے حالات پر پھر علیحدہ سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ سارے معاملات، یہ سارے کے سارے مصائب ہیں کہ جو روز عاشور کے بعد پیش آئے۔ تو روز عاشور پہ بھی خود مصائب تھے، وہ تو مصائب تھے ہی اور ہیں ہی، جن کو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس پہ گریہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد روز عاشور کے بعد کے بھی مصائب ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، کیا ضرورت تھی امام حسین کو مدینے میں ایک پرسکون زندگی کو چھوڑ کر آپ مکے کی طرف چلے گئے، اور پھر مکے سے آپ مدینے کی طرف واپس آنے کے بجائے آپ کوفہ جاتے ہوئے کربلا کے مقام پہ شہید کر دیے گئے۔ امام حسین کے مقاصد اور اہداف پر اگر گفتگو کی جائے تو اس پر بے تحاشا کتابیں علیحدہ سے لکھی گئی ہیں کہ امام حسین کے قیام کے مقاصد کیا تھے، کیا ان کے پیچھے موٹیوز تھے، کیا ان کے پیچھے آبجیکٹیوز تھے، کیا ان کے پیچھے امام حسین کے اہداف تھے۔ اور اس پہ یہ بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ امام حسین اگر حاکم وقت کے خلاف قیام کر رہے تھے یا خروج کر رہے تھے یا نکل کھڑے ہوئے تھے، تو امام کو پھر اپنے اصحاب کو ساتھ لے کے ضرور جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو اپنے اہل خانہ کو، خواتین کو اور بچوں کو ساتھ لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی سوالات ہیں، ہم گفتگو کے آگے اگلے حصے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے رہیں گے۔ مقصد حسین کیا تھا، ہدف حسین کیا تھا امام حسین کا؟ دیکھیں، جب ہم یکم محرم کو مصائب میں سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، 28 رجب کے جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو اس میں ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جب امام حسین 28 رجب کو مدینے سے مکے کے لیے عازم سفر ہوئے، تو اس وقت امام حسین نے اپنے بھائی محمد بن علی المعروف حنفیہ، جنہیں محمد حنفیہ کہتے ہیں، ان کو اپنا وصیت نامہ تحریر فرمایا، اور اس وصیت نامے میں امام حسین نے باقاعدہ اپنا مقصد، اپنا موٹیو، اپنا ہدف بیان کیا، اور اس اپنے مقصد میں امام حسین نے یہ بیان کیا کہ ھذا ما اوصى به حسین ابن علی الی اخیہ محمد بن علی المعروف الحنفیہ، یعنی کہ میں حسین ابن علی اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام یہ وصیت نامہ لکھوا رہا ہوں۔ امام حسین نے ابتدا میں گفتگو کی خداوند متعال کی توحید کی طرف، اور یہ کہا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری گفتگو کرنے کے بعد امام حسین نے یہ کہا کہ اریدُ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر و اسیر بسیرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں اریدُ ان آمر بالمعروف، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، و انہا عن المنکر، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ منکرات سے لوگوں کو روکوں، و اسیر بسیرت جدی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نبی کریم کی سیرت پر چلوں،
جو سیرت، جو سنت، جو طریقہ رسول اللہ کا روا رہا اپنی زندگی میں، اسی سیرت کو میں آگے بڑھاؤں، اور اسی سیرت کو اگر وہ ختم ہو چکی ہے، جیسے کہ حالات سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ رسول اللہ کی سیرت ختم ہو چکی ہے، رسول اللہ کی سنت ختم ہو چکی ہے، آپ کے فرامین کو بدلا جا رہا ہے، تو امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان فرامین کو دوبارہ سے زندہ کروں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے جد علی ابن ابی طالب کی سیرت کو بھی زندہ کروں، یعنی رسول اللہ کی سیرت کو اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی سیرت کو۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا کائنات کی سیرت کیا تھی، رسول اللہ کی سیرت کیا تھی، ان تمام کے اقوال اور فرامین جو رسول اللہ نے بیان کیے، ان تمام کو میں دوبارہ سے زندہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اگر ہم دقیق الفاظ میں، ادبی الفاظ میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ احیاء سیرت جد یا احیاء سیرت اب، یعنی اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے اور اپنے والد کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے مولا کائنات کے فرزند امام حسین نے خروج کیا۔ اس کے بعد پھر اگر ہم اور اس کے اندر گہرائی میں تھوڑا سا اتریں اور اس بات کو تھوڑا سا، اس سوال کے جواب کو اور مزید کھولنے کی کوشش کریں، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین ولید کے دربار میں گئے ہیں، جو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ امام حسین مدینے میں امام حسین گئے اور اہل حرم کو باہر کھڑا رکھا، اور پھر ہم مصائب میں یہ جملہ سنتے بھی ہیں کہ جب دروازہ کھلا تو سب سے پہلے جو شخصیت دربار میں داخل ہوئی وہ تھی حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو وہاں جو گفتگو ہوئی وہ نوٹ ٹیکنگ ہے، وہ کی پوائنٹس ہیں امام حسین کے۔ امام بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے، میرے خروج کا مقصد کیا ہے، یا مجھے جو سنت الہی ہے، سنت نبوی ہے، سنت علوی ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ میں اللہ کی طرف سے بنایا ہوا امام ہوں۔ امام حسین کی جب ولید سے گفتگو ہوئی ہے تو امام نے یہ جملہ کہا کہ ایھا الامیر، اے حاکم مدینہ، انا اہل البیت و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و یزید شارب الخمر و ملعن بالفسق و قاتل النفس المحترمۃ۔ یعنی امام حسین نے ایک لکیر کھینچ دی، یہ بتا رہے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، کہ ہم اہل بیت اور ہیں اور یزید اور آل یزید اور ہیں۔ امام فرق بیان کر رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، کہ ہمارے گھر وہ ہیں کہ جن پر فرشتوں کا آنا جانا ہے، ہمارا گھر وہ ہیں کہ جن پر نزول وحی ہوئی تھی، ہمارے گھر وہ ہیں کہ جن پر رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد امام حسین یزید کا بھی تعارف کروا رہے ہیں، کہا کہ یہ جو تمہارا حاکم ہے وہ کیا ہے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ یہ وہی امام حسین بیان کر رہے ہیں کہ یزید کون ہے، شارب الخمر ہے، شراب پیتا ہے، وہ ملعن بالفسق، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، وہ قاتل النفس المحترمۃ، اور نفس محترمہ کو قتل کرتا ہے، یعنی کہ وہ انسان کے جس کو قتل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے اس کو قتل کرنے کو الاؤ کرتا ہے، جائز کرتا ہے۔ محارم سے بہت سارے جملے ہیں جو جلال الدین سیوطی نے اپنی تاریخ خلفاء میں لکھے ہیں کہ جو محارم سے نکاح کو الاؤ کرتا ہے، یعنی بہن سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، ماں سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا علامہ جلال الدین سیوطی نے کہ اپنے بندروں کو سلک کا لباس پہنا کر ان کا ناچ دیکھا کرتا تھا۔ تو یزید وہ ہے اور حسین ابن علی یہ ہیں۔ پھر جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ بیعت کر لیجئے تو امام حسین نے کہا کہ بیعت سری نہیں ہوتی ہے، یعنی بیعت ایسے خفیہ طور پر اگر تم مجھے رات کی تاریکی میں بلاؤ اور دو افراد یہاں بیٹھے ہوں، ولید بیٹھا ہو اور تم مجھ سے بیعت طلب کرو تو بیعت مناسب نہیں ہے۔ کل تم بھی دیکھ لو گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ بیعت کا حقدار کون ہے۔ تو پھر ولید نے آگے سے یہ جملہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ تشریف لے جائیے، کل صبح کی جو ہے وہ روشنی میں اجالے میں ہم دیکھ لیں گے کہ بیعت آپ سے ہم کس طرح سے کرواتے ہیں۔ تو اس وقت تو اس نے عافیت جانی۔ ایک جملہ اور کہ امام حسین نے اسی خطبے میں جو حاکم مدینہ کے دربار میں دیا، اس میں ایک اور جملہ کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، یعنی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں مولا؟ امام حسین فرما رہے ہیں کہ حسین، امام نے یہ نہیں کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، یعنی امام نے یہ فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، نہیں، امام نے مجھ جیسا کیا بات ہے، امام نے قیامت تک کے لیے ایک اصول دے دیا کہ مجھ جیسا جو ہے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے، یعنی جو بھی حسینی ہوگا وہ یزیدی کے سامنے اپنا سر تو کٹوا دے گا لیکن سر کبھی تا قیامت جھکائے گا۔ اچھا قبلہ صاحب، اس پہ مجھے ایک بریک لینا ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے۔
حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. اچھا قبلہ، اس میں جو بھی ہم گفتگو کر رہے تھے، جس طرح ولید کا کردار تھا اور امام حسین نے خطبہ دیا ایک عالی شان وہاں پر، اس میں ہمیں ایک اور بھی چیز نظر آتی ہے. ایک امت کی، اگر اس میں ہم کہیں کہ امت کی ایک غربت ایک اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بھی رہی کہ امام حسن کو چھوڑ کے امیر شام کی بیعت کی، امام حسین کو چھوڑ کے ایک شرابی اور ایک ایسے شخص کی بیعت کی جو شریعت کو توڑنے والا تھا. اس میں ایک اور پہلو بھی اس عاشور کے حوالے سے ہمیں نمایاں نظر آتا ہے اس میں کہ جب آخری وقت پہ خطبہ دینے آئے امام، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے، مطلب کیوں قتل کرتے ہو تم مجھے، کیا ظلم کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ ایک آواز اس میں یہ بھی اٹھی تھی کہ ہم تم سے تمہارے باپ کا بدلہ لے رہے ہیں. اس پہ اگر آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں، اس پہ کچھ ہمیں تھوڑا سا اس پہ ناظرین کو اس پہ کچھ بیان فرمائیں آپ. جی بالکل. دیکھیں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، میں مختصراً اس پہ گفتگو کرتا ہوں تاکہ ہم موضوع سے جو ہے وہ باہر نہ جائیں. یزید کے سامنے جب شام میں سرحائے مقدس، ہم اگلے پروگرامز میں اس پہ تفصیلی گفتگو کریں گے، تو یزید نے جب امام حسین اور دیگر اصحاب کے اور آوان کے سروں کو دیکھا، کٹے ہوئے سروں کو دیکھا، تو یزید نے ایک جملہ کہا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی کہ بنو ہاشم نے خلافت کے معاملے میں ڈھونگ رچایا تھا. ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی خبر نازل ہوئی ہے، نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ لیت اشیاخی ببدر شہیدو، یعنی کہ اگر میرے بزرگ جو کہ بدر و احد و خندق میں قتل کر دیے گئے، انہیں مار دیا گیا، اگر وہ زندہ ہوتے آج تو وہ دیکھتے کہ جزا الخزرج من وقع الاصل، کہ کس طرح سے میں نے ان کے قتل کا بدلہ لے لیا جو کہ علی نے قتل کیا، علی کے بیٹے حسین ابن علی کو شہید کر کے لے لیا. تو یہ جملہ بالکل واضح ہے. اور جب ہم واقعہ کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں اور روز عاشور کے احوال کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں مختلف کتابوں میں محمد باقر بیرجندی یہ لکھتے ہیں کبریت احمر میں کہ جب مختلف سروں کو دیکھا ابن زیاد نے، یہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ، یہ آگے ہم گفتگو کریں گے اس پہ، کہ جب ابن زیاد نے مختلف سروں کو دیکھا تو اس نے یہ جملہ کہا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے، یہ جنگ بدر میں جو ہمارے اجداد کے ساتھ ہوا، اس کا ہم یہ مواخذہ کر رہے ہیں حسین ابن علی سے اور ان کی اولاد کو قتل کرنے کے بعد. تو اصل میں مولا کائنات کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے کہ مولا کائنات کو قتل کیا گیا نماز میں. ٹھیک ہے، وہ بھی سجدے میں. جب مولا کائنات کا استغراق اور آپ کی کنسنٹریشن، آپ کی ڈیووشن، آپ کی توجہ 100% پہ پیک پہ تھی، اس وقت آپ کو قتل کیا گیا، وہ بھی سر پہ ضربت، کیونکہ سامنے سے جو ہے وہ کسی کی ہمت نہیں تھی. اور مولا کائنات جب جنگ لڑتے تھے تو کسی کو موقع نہیں دیتے تھے کہ پیچھے سے آ کے حملہ کرے. ٹھیک ہے، تو مولا کائنات کو جسمانی طور پر وہ غزن نہیں پہنچا سکتے تھے. ٹھیک ہے، معنوی طور پر وہ پہنچاتے تھے. مختلف تاریخ کے اندر روایات ملتی ہیں. تو جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی، امام حسن کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد یزید کے دل میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے میں اپنے جو بدر اور احد کے مقتولین ہیں ان کا بدلہ لوں. تو اس نے جو ہے وہ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد اپنے دل کی بھڑاس اس انداز میں بھی نکالی. اچھا قبلہ، اس پہ ہم مزید اس پہ آگے بڑھتے ہیں کہ عاشور کے بعد جب 11ویں محرم آئی تو اس وقت کون کون سے ایسے واقعات ہیں جو رونما ہوئے اور جس مصائب اور آلام سے اہل بیت کو گزرنا پڑا؟ یہ ایک انتہائی رقت آمیز موضوع ہے، سوال ہے، اور عام طور پہ ہم اس موضوع پر جب گفتگو کرتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں مقتل اور تاریخ کی روایات کو پیش کرنا ہے، ظاہر ہے یہ مجلس کا ماحول چونکہ نہیں ہے، تو ہم مختصراً اس پہ روشنی اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ جب روز عاشور گزرا، شام غریباں آئی، تو اس وقت دو طرح کے ہمارے پاس جو ہے وہ مناظر نظر آتے ہیں. ایک منظر ہے سرحائے مقدس جو امام حسین اور دیگر ان کے آوان و اصحاب کے تھے، اور پھر ظاہر ہے ان کے اجساد مقدس پہ گھوڑے دوڑائے گئے. اور دوسرے یہ کہ جو مقتولین یزید ابن زیاد تھے، ٹھیک ہے، جو یزیدی فوج کے قتل شدہ تھے، ان پر انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی. ٹھیک ہے، یزیدیوں نے پسر سعد نے، اور ان کو غسل و کفن و تدفین جو بھی ان کے مطابق طریقہ کار رائج تھا اس پر عمل کیا گیا. اور وہ امام حسین اور ان کے آوان و اصحاب کو چھوڑ کر جو ہے وہ پھر 11 محرم کو چلے گئے. صورتحال کچھ یہ رہی کہ جب 11 محرم آئی
تو ظاہر شام غریبہ میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا شہید ہمارا کہاں پڑا ہے، جناب علی اکبر کی لاش کہاں ہے، امام حسین کی لاش کہاں ہے، کیونکہ خیموں میں جو ہے وہ آگ لگ گئی تھی اور ایک جو ہے وہ کیوس کی سچویشن تھی. تو امام سجاد کے اطراف میں ساری کی ساری خواتین اور بچے جو اس وقت موجود تھے، زندہ تھے، وہ سب آ کے بیٹھ گئے تھے. رات گزر گئی، شام غریبہ گزر گئی. پھر ہم پڑھتے ہیں، اس میں سنتے ہیں کہ شام غریبہ میں کتنے کس قدر ہولناک واقعات ہوئے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے، تو 7، 8، 9 اور 10 محرم، تو شام غریبہ تک جو ہے وہ پانی، شام غریبہ میں پانی آیا، غور کی بیوہ پانی لے کر آئی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. ٹھیک ہے. تو جب شام غریبہ گزری، 11 محرم کا دن آیا، تو پسر سعد آیا اور اس نے جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیا امام سجاد کی خدمت میں کہ آپ سب کو قیدی بنا کے کوفے لے جایا جائے گا، یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے. تو جناب زینب کبریٰ کو بتایا گیا، پھر آپ سب کو جو ہے وہ لے جایا گیا. بہت سی روایات میں اس میں اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ جو محضرات عصمت تھیں، جو بیویاں تھیں، وہ سب اونٹوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. سید سجاد بیمار تھے، علیل تھے اور شدید علیل تھے. آپ کی علالت ایسی تھی کہ آپ کو جب اونٹ پر بے دعویٰ اونٹ پہ بٹھایا گیا تو آپ اس پہ سے گر جاتے تھے، گر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس پہ حالت یہ تھی کہ امام سجاد کو اونٹ سے باندھ دیا گیا. ٹھیک ہے، تاکہ امام سجاد جو ہے وہ اونٹ سے گر نہ پڑے اور پھر بار بار قافلے کو روکنا نہ پڑے. جب یہ قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا، یا لے جائے جانے کے لیے آمادہ ہوا، یوں کہنا بہتر رہے گا، تو بیبیاں جب گزری، ظاہر صبح کی روشنی نمودار ہو چکی تھی اور جو ہے وہ اس وقت حالات مختلف تھے، تو سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ کس کا لاشا ہے. ہر بیوی اپنے شہید پر، اپنے مقتول پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اونٹ سے گرا کر، سواری سے گرا کر جو ہے وہ اس پر گریہ کر رہی تھی. یہاں تک تو یزیدی فوج نے روایات کے مطابق الاؤ کیا. جناب زینب کبریٰ جو ہے وہ امام حسین کی قبر کی جسد خاکی کی طرف آئیں، امام حسین کی لاشیں پہ آئیں، جناب علی اکبر کی لاشیں پہ آئیں، اور وہاں پہ بے انتہا مصائب پڑے. اور جو کربلا کی سب سے پہلی روایت ہے وہ جناب زینب کبریٰ سے، یہی مقتل اور یہی مرثیہ جو ماتم کے عنوان سے ہم پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں، وہ جناب زینب کبریٰ سے تاریخ کی روایات میں وارد ہوا ہے. جناب زینب نے امام حسین کے قریب جا کر، کے لاشے کے قریب جا کر بہت سے جملے کہے جو تاریخ میں جو ہے وہ مرقوم ہیں، کہ اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں چادر اتار کے آپ کو کفن دے دیتی، اگر میرے پاس پانی ہوتا تو میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے جسم پہ ڈالتی، آپ کو پانی پلاتی. کہ سارے کے سارے جملے جو ہے وہ تاریخ میں ملتے ہیں. اب جب ان سب کو لے جایا گیا کہاں، کوفے کی طرف، تو پورا دن یا کچھ وقت دوپہر تک کربلا کے اندر ہی رکھا گیا. کربلا سے پھر جب یہ ان تمام کے تمام قیدیوں کو لے جایا گیا من جانب کوفہ، تو کوفہ پہنچتے پہنچتے مغرب ہو گئی، رات ہو گئی. اب کوفے کا جو بارڈر تھا، جو دروازہ تھا جسے دارالعمارہ کہتے ہیں، وہاں پر پہنچ کے تو پھر ابن زیاد کی طرف سے حکم نامہ جاری ہوا کہ قیدیوں کو باہر ہی کھڑا رکھا جائے، رات بھر ان کو باہر کھڑا رکھا جائے، تاکہ اندر شہر کے اندر تیاریاں کی جائیں اور خوشیاں منائی جائیں، اور کل اگلے دن عام تعطیل کا اعلان کیا جائے 12 محرم کو. نعوذ باللہ، فتح ہو گئی. تو ان تمام کے تمام قیدیوں کو کوفے کے باہر کھڑا رکھا گیا، مسلسل کھڑا رکھا گیا رات بھر. اور پھر جب صبح نمودار ہوئی اور 12 محرم کو، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ اگلے اس میں جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ امام حسین اور ان کے اعوان کے اجساد مقدسات کے ساتھ کیا ہوا، وہ وہی ہیں. 12 محرم ہے اور روز عاشور سے لے کے اب تک وہ وہیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو مختصراً یہ کہ جب انہیں کوفے کے اندر وارد کیا گیا تو حالات مختلف رہے اور انتہائی سنگین حالات رہے. وہ اس طرح سے کہ لوگ جو حج کر کے کچھ واپس آ رہے تھے، ان میں سے ایک شخص روایت کرتا ہے کہ جب میں کوفے میں وارد ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کہ آج عام تعطیل ہے، دکانیں بند ہیں. کچھ لوگ 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ سامنے آ رہے ہیں، کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، کچھ لوگ غم منا رہے ہیں. جو خوشیاں منا رہے ہیں یقیناً وہ یزیدی پیکر ہیں، اور جو غم منا رہے ہیں یا تو وہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور وہ امام کی مدد نہیں کر سکے، اور اگر وہ مدد کرنا چاہتے تھے تو وہ کسی مال دنیا کی وجہ سے مدد نہیں کر سکے، اب وہ افسوس کر رہے ہیں. جناب زینب کبریٰ کے یہاں پر خطبات ہیں، جناب زینب کا، جناب ام کلثوم کا اور جناب امام سجاد کا. ایک جملہ جناب زینب کا جملہ پیش کر کے میں پھر اپنے سوال کے جواب کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، اگرچہ کہ اس میں بے انتہا مطالب ہیں. بالکل. جب کوفے میں داخل ہوئے تو جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ
ایہل کفرۃ الفجرہ، اے کافرو اے فاجرو. کس کو کہہ رہی ہیں؟ اہل کوفہ کو، مسلمانوں کو، جو ڈھکوسلے کے انداز میں یا جسے عوامی زبان میں کہتے ہیں 2 نمبری انداز میں اپنے آنسو بہا رہے ہیں. ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کافر ہو، تم فاجر ہو. جب میرا بھائی حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر رہا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ تم اپنی جان بچا کر گھروں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت جناب سید سجاد نے جب خطبہ آپ کا طولانی ہوا تو جناب سید سجاد نے کہا کہ اے پھوپھی اماں آپ اپنے خطبے کو تمام کریں، اور یہ جملہ کہا کہ انتی عالمۃ غیر معلمۃ، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. آپ نے جتنا بھی کلام کیا، لوگ سننے کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ علی کیسے آ گئے، یہ علی کے لہجے میں کیسے گفتگو کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ 4 سال 9 مہینے 10 دن علی نے حکومت کی، خلافت کی اسی شہر میں، دنیا جانتی تھی. اور جناب زینب کبریٰ اسی شہر میں شہزادی تھی. آپ کی شاگردائیں وہاں موجود تھیں جو آپ کو بعد میں پہچان رہی تھی. ام حبیبہ کا قصہ پھر ملتا ہے، انہی میں سے کسی ایک نے چادریں بھی پھینکی. پھر صدقے کے جو طور پہ جو وہ خرمے پھینکے، وہ ساری کی ساری روایات ہیں، ان کی طرف میں نہیں جا رہا ورنہ سوال کے جواب مزید طولانی ہو جائے گا. قبلہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو ہوگی. ناظرین اس وقت آپ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، پھر اگلی نشست میں ہم اگلے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.